وہ ماہوا علیہ السلام کو جنت میں پھر چلا گیا. یہ ان کا سوال یہ ہے کہ جب شیطان نکل گیا تو ماں حوا اور آدم علیہ السلام کو جنت میں کیسے بہکا دیا اس نے؟ بھائی قرآن یہ کہتا ہے کہ ابھی نکلا نہیں تھا، جب اس نے بہکایا اس کے بعد نکالا گیا اسے آسمانوں سے. ملعون تو قرار دے دیا تھا اللہ نے. قرآن میں اسے کہا کہ جب اس نے سجدے سے انکار کر دیا تو اسے ملعون کہہ دیا اللہ نے، لیکن ابھی نکالا نہیں تھا. نکالا جب اسے کہا کہ نکل جائے یہاں سے آسمانوں سے، اب تو یہاں کے رہنے کے قابل نہیں ہے. یہ قرآن کی آیت ہے جو آج ہی آئیں. ان کا سوال یہ ہے گھر میں واش بیسن میں کھڑے ہو کے وضو کرنا ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے بھائی، اور زیادہ سیف ہے. آپ کی چھٹیں کم آتی ہیں بنسبت نیچے وضو کرنے کے. بالکل ٹھیک ہے. زمانے کے ساتھ ساتھ اسلام بدلتا رہتا ہے جیسے جیسے ترقی ہوتی جا رہی، بس اس میں کوئی شرکیہ پہلو نہ ہو، کفرانی کے پہلو نہ ہو. باقی ساری تعلیمات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھتی چلی جائیں گی، اسی حساب سے آپ کو سہولیتیں ہوتی رہیں گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ تو شرک کو ناپسند کرتا ہے، پھر شیطان سے یا فرشتوں سے یہ کیوں کہا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرو؟ ان کا سوال یہ ہے اللہ شرک ہے پھر انہیں سجدہ کرنے کا کیوں حکم دیا فرشتوں کو؟ وہ دیکھو جی ایسا ہے کہ یہ شرک نہیں ہے. پہلی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی شرک نہیں تھا. آپ کو یوسف علیہ السلام کا قصہ یاد ہوگا کہ ان کے بھائی یعقوب علیہ السلام اور ان کے جو 9 بھائی تھے ان سے اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرایا، اور تعظیمی سجدہ تھا. ان کی شریعت میں وہ جائز تھا. شریعت محمدی میں تعظیمی سجدہ بھی گناہ ہے. تو اس ٹائم تعظیمی سجدہ یہ فرق بتانا تھا علم کا. فرشتوں نے جب کہا، جب آدم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ میں ایسی مخلوق بنانے والا ہوں، قرآن میں آیتیں ہیں، تو علم دے کے جب آدم علیہ السلام، تو انہوں نے اعتراض کر دیا فرشتوں نے کہ اللہ تو ایسی مخلوق بنا رہا جو خوریزی کرے گی. تو اللہ نے انہیں پلٹ کے یوں کہا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. تو فرق کرنے کے لیے دیکھو اختیار اسے بھی دیا تھا، جنوں کو بھی. انہوں نے خوریزی کی تھی، انہی کا معاملہ دیکھ کے فرشتوں نے بات کہی تھی کہ خوریزی مچائیں گے، لیکن اللہ نے انہیں علم دیا تھا. اللہ کو اس بات کا پکا پتہ تھا کہ علم کے بنا پہ یہ اپنی مرضی اس طرح سے نہیں چلا پائیں گے. ایک حد تک اللہ نے ہمیں چھوٹ دی ہوئی ہے، جب چاہے رسی کھینچ لیتا ہے اب بھی. تو شرک کا معاملہ نہیں تھا بلکہ وہ تعظیمی سجدہ تھا. ایک سوال میرا ہے، جیسے موبائل میں ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں، کیا اس کا ثواب قرآن مجید کے حساب سے ہی ملتا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ موبائل میں قرآن پڑھنا اور اصل کتاب میں قرآن پڑھنا کیا برابر ثواب کا؟ وہ نہیں بھائی. جو چیز اللہ رب العزت اور اس کے رسول سے ہمیں ملی ہے وہ کتاب ہے. جو کتاب کا ثواب ہو وہ موبائل میں نہیں ملے گا. اگر آپ مجبور ہیں، کہیں آپ کے پاس کتاب نہیں ہے، تو آپ موبائل میں، بس میں ہیں، ٹرین میں ہیں، تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ جتنا بھی ٹائم مل رہا آپ قرآن پڑھیں. ثواب میں تھوڑی سی کمی ہوگی، لیکن آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ہو سکتا ہے برابر ثواب دے دے. لیکن اگر قرآن آپ کے پاس موجود ہے گھر میں اور آپ موبائل میں پڑھ رہے تو پھر وہ اجر نہیں ملے گا آپ کو. آپ کی ٹاپ پرائرٹی پہ قرآن کتاب کی شکل میں ہونا چاہیے، جو ہمیں نبی اور صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین دے کے گئے. دیکھا جا رہا ہے نا مسجدوں میں بھی موبائل لے کے اس میں قرآن غلط کر رہے، ٹھیک نہیں کر رہے وہ. مسجد کے اندر بیٹھ کے پڑھتے ہیں. نہ آپ تنہائی میں لے جا کے انہیں الگ میں سمجھایا کرو یہ بات. جمعے کے روز خطبے سے پہلے جو سنتیں تو سنت بھی باندھی تھی اور کی اذان شروع ہو گئی، ایسے میں کیا وہ نماز ترک کریں یا خطبے میں شریک ہو جائیں یا کیا کریں؟ ان کا سوال یہ ہے جمعے کی سنتیں پڑھ رہے تھے، اذان ہو گئی تو کیا ترک کر دیں نماز کو یا پوری کریں نماز؟ بھائی اذان ہونے دیں، اذان کے بیچ میں آپ اپنی سنت جلدی پوری کر لیں جو آپ نے نیت باندھ رکھی. خطبہ شروع ہونے سے پہلے اپنی نماز کو نمٹا لیں. آپ کچھ پوچھ رہے تھے؟ سفلی عمل کو تھوڑی وضاحت فرمائیں کہ کیا ایک انسان کے صحت پہ، کاروبار پہ، رشتے پہ اس کا اثر پڑ سکتا ہے؟ اور اگر پڑ سکتا ہے تو پھر اللہ کی حکمت یا اللہ کا حکم، جیسے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے بغیر حکم کے کوئی کام نہیں ہو سکتا، تو اس کا مطلب پس منظر کیا ہو سکتا ہے؟ ان کا سوال یہ سفلی علم کے بارے میں وضاحت چاہ رہے ہیں کہ کیا اس کا صحت پہ، زندگی پہ، کاروبار پہ کوئی اثر پڑ سکتا ہے؟ بالکل بھائی پڑ سکتا ہے. اور یہ سب نام رکھے ہیں جنہوں نے دکانیں بنائی ہوئی ہیں نا، انہوں نے تعویذ گنڈے والوں نے، ان کی یہ نام رکھے ہوئے ہیں. کالا جادو ہے، سفلی علم ہے، یہ جادو ہے، سب ایک ہی ہے. یہ اللہ کی طرف سے آزمائش کا حصہ ہے. اگر
اللہ چاہے تو اسے کسی جادوگر کی ضرورت نہیں، وہ ہواؤں سے جادو بھیج دیتا ہے۔ اگر آپ کی آزمائش ہے اور آپ کے کاروبار یا آپ کی صحت یا آپ کے بچوں پہ کوئی معاملہ آنا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے آزمائش کا ہی معاملہ ہوگا۔ ویسے یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، اللہ کی حکم کے بنا کچھ نہیں ہوتا۔ تو اگر کوئی جادو آپ پہ کراتا ہے اور اللہ نہیں چاہتا تو نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ چاہتا ہے تو ہو جاتا ہے، ہوتا اللہ کی مرضی سے ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے تم پہ آزمائش آتی ہیں۔ تو اگر ہماری کرتوتیں صحیح ہوں گی، 5 نمازیں ہماری درست ہوں گی، ہم حق تلفی نہیں کرتے ہوں گے، ہم لوگوں کا دل نہیں دکھاتے ہوں گے، کوئی جادو نہیں ہو سکتا، گارنٹی ہے۔ میرے پاس روز اس طرح کے کیس آئے، لوگ ڈر جائیں اگر وہاں اندر بیٹھ کے میرے ساتھ دیکھ لیں کیسے کیسے کیس آتے ہیں، لیکن الحمدللہ کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ ساتھ ہے، آپ کی حفاظت میں ہے۔ لیکن یہ صحیح ہے بات کہ جادو سے ان چیزوں پہ سب پہ فرق پڑتا ہے، کیونکہ دماغ پہ اثر ڈالتا ہے۔ آپ کے دماغ کو اس نے معاف کر لیا، مان لو جادوگر نے، آپ کاروبار اس ڈھنگ سے کر ہی نہیں سکتے، تو ظاہر سی بات ہے آپ کے کاروبار پہ اثر پڑے گا۔ آپ اس طرح سے کھانا پینا گھومنا ہنسنا بولنا نہیں کر سکتے، آپ کی صحت پہ اثر پڑے گا۔ اس کی کچھ علامات ہیں، بیسکلی کچھ علامات بہت ساری ہیں، یہ الگ لائن ہے، بہت لمبا موضوع ہے، انشاءاللہ کسی دن آپ کو بتاؤں گا۔ جی ایک سوال یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے علم کے بغیر پتہ نہیں ہلتا یا اللہ کے اجازت کے بغیر پتہ نہیں ہلتا؟ ان کا سوال یہ ہے اللہ کی علم کے بغیر پتہ نہیں ہلتا، اللہ کی اجازت کے بغیر پتہ نہیں۔ بھائی پتہ بھی نہیں گرتا اللہ کی جو علم میں نہ ہو، یہ ہے قرآن کی آیت۔ اجازت نہیں، اس نے اجازت تو ہمارے اوپر چھوڑ رکھا، اس نے ول پاور دے رکھی ہے ہمیں۔ اگر وہ اس طرح سے جبر کرے گا کہ وہ اس کی مرضی کے بنا پتہ بھی نہ ہلے تو پھر تو معاملہ ہمارے اوپر تھوڑی آئے گا، پھر تو معاذ اللہ اللہ ہی پہ آئے گا۔ اللہ کے علم میں ہے کون سا پتہ گرے گا، یہ بھی ایسا نہیں ہے، یہ جملہ غلط اختیار کرتے ہیں لوگ۔ یہ میرے خیال میں سورہ ہجر کی یا سورہ رات کی آیت ہے کہ اللہ کی مرضی کے بنا پتہ بھی نہیں، میں اگلی بار حوالہ دے دوں گا اس کا، پتہ بھی نہیں اللہ کے علم میں ہے اگر پتہ بھی کوئی گرتا ہے۔ کیونکہ انسٹالمنٹ پہ آج کل سامان لے لیتے ہیں گھر کی ضرورت کا، ایک انسان مطلب نہیں افورڈ کر سکتا ایک ٹائم میں، تو اس کے ساتھ میں انٹرسٹ ریٹ بھی لگ جاتا ہے، تو وہ کہاں تک جائز ہے؟ ان کا سوال یہ ہے انسٹالمنٹ پہ انٹرسٹ پہ سامان لینا کہاں تک؟ بالکل نہ بھائی کہیں تک بھی کوئی جائز نہیں ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ بنا سامان کی کاٹ لو۔ حضور نے فرمایا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے، تو آپ اسے جنت بنانے کی کوشش ہی نہ کرو، جتنا اللہ نے دیا اس میں انجوائے کرو، دیٹس آل۔ قرآن اگر ہاتھ سے شہید ہو جائے تو کیا فدیہ ہے؟ ان کا سوال یہ ہے قرآن اگر ہاتھ سے شہید ہو جائے تو کیا فدیہ ہے؟ بھائی کوئی فدیہ نہیں، صرف آپ اسے اٹھا کے چوم لیں اور آپ کے دل میں ہی ندامت ہو رہی کہ میرے ہاتھ سے قرآن گر گیا، یہی کافی ہے اللہ کو۔ کسی قسم کا کوئی فدیہ دینے کی ضرورت نہیں ہے بالکل، کیونکہ آپ نے اگر آپ جان بوجھ کے پھینکو گے پھر تو آپ ایمان سے فارغ ہو جاؤ گے، لیکن اگر غلطی سے گر گیا تو کوئی پکڑ نہیں۔ بتاؤ بھائی۔ صحیح کہتے ہیں قرآن جو ہے موبائل میں نہیں رکھنا چاہیے، کہ ہم وہاں پر ناپاک جگہ جاتے ہیں، ٹوائلٹ میں جاتے ہیں، تو اس وجہ سے کیسا ہے؟ یار یہ سوال ہر ہفتے آ رہا میرے خیال میں، آپ نیٹ پہ دیکھ لینا، اس کے جواب میں دوبارہ دے دوں۔ یہ ریس کی شکل میں ہے ہمارے موبائلوں میں، اس کا کوئی فزیکل وجود نہیں ہے، تو اس لیے اسے ڈیلیٹ کرنا، اسے باتھ روم میں لے جانا، کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا، تو ریس کی شکل میں ہے، تو اس لیے ان چکروں میں نہیں پڑھنا، بلکہ اپنے موبائلوں میں قرآن رکھیں، خرافات سے بچیں، جہاں آپ کو چانس ملے پڑھ لیں، لیٹرین باتھ روم کے علاوہ۔ یہ جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس میں اللہ کے ڈر سے رونا آ جائے یا اپنی کوئی غم کی بات یاد آ جائے اس میں رو پڑے، تو اس میں نماز صحیح رہے گی یا؟ ان کا سوال یہ ہے نماز پڑھتے ہوئے اگر اللہ کی یاد میں یا اپنے کسی گناہ کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو کیا نماز اس سے خراب تو نہیں ہوتی؟ خراب نہیں ہوتی بھائی، اور زیادہ بڑھیا ہو جاتی ہے۔ یہ تو خشوع اور خضوع کہلاتا ہے، یہ تو مبارکباد ان لوگوں کو جنہیں نماز میں آنسو آ جائیں اللہ کی خشیت میں۔ نبی نے فرمایا کہ جس نے مطلب وہ آنکھیں دوزخ میں نہیں جائیں گی جن کی آنکھوں سے جن سے آنسو نکلے ہوں گے اللہ کی خشیت میں۔ یہ تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے جسے اللہ نصیب فرما دے، ورنہ اللہ یاد ہی نہیں آتا، سلام پھیرتے ہوئے یاد آتا ہے کہ ہم نماز میں ہیں۔ جنہیں یہ یاد رہے کہ ہم نماز میں ہیں، ہم اللہ کے آگے کھڑے ہیں، وہ معاف کرنے والا ہے اور ہم گناہ گار ہیں، اور اس وجہ سے اس کی آنکھ میں ایک آنسو بھی آ گیا، اس کی تو بخشش کا سبب بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو آدم علیہ السلام کو اشیاء کے نام سکھائے تھے، فرشتوں کو نہیں معلوم تھا، تو اس سے کیا مراد ہے؟ مطلب کیا چیز ہے؟ ان کا سوال یہ آدم علیہ السلام کو جو اشیاء کے نام سکھائے تھے فرشتوں کو جب تک معلوم نہیں تھا، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ دنیاوی زندگی جینے کے لیے جتنا بھی سب کچھ آنے والا ہے قیامت تک، وہ سارا کا سارا اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو علم دے دیا تھا۔
तो सिर्फ उनका ही था या हम उनके मतलब जीन्स में नहीं नहीं, उनकी जीन्स में है भाई, आदम अलैहिस्सलाम को नहीं। वो पूरी जितनी भी इंसानियत क़यामत तक चलेगी, जितनी तरक्की होगी, जितनी डिस्कवरी होगी, आज जितनी डिस्कवरी आप देख रहे हैं साइंस की, वो सब आदम अलैहिस्सलाम के उसी इल्म का नतीजा है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें सिखाया था। जब तक क़यामत नहीं आती तब तक जितनी भी डिस्कवरी, जितने भी तजुर्बात, जितनी भी दवाइयाँ, जितनी भी साइंसी तरक्की या जितनी भी फलकियात में तरक्की है, वो सब उसी इल्म का हिस्सा है जो अल्लाह ने उन्हें सिखाया था उस वक्त। जमात खड़ी हो जाने पर लोगों का भागकर शामिल होना कैसे है? इनका सवाल ये है, जमात खड़ी हो जाए, लोग भागे फिरते हैं, किसी तरह से रकात मिल जाए। देखो हुजूर ने फरमाया कि जिसे रकात मिल गई उसे, जिसे रुकू मिल गया उसे रकात मिल गई, और जिसे अत्तहियात मिल गई उसे नमाज मिल गई पूरी। तो इसलिए भागने को मना किया रसूल पाक ने। ये एक वक़ार का काम है नमाज को जाना। मोमिन की शान नहीं है कि वो भागा दौड़ी मचाए। आपकी एक रकत निकल जाएगी, कोई बात नहीं, अगली रकत तो मिल रही, आप बाद में पूरी कर लें नमाज अपनी। लेकिन अल्लाह ये नहीं चाहता कि आप भागा दौड़ी मचाएं मस्जिद में। मस्जिद का एक बड़ा तकद्दुस है, बड़ा एहतराम है। मैं तो देखता हूँ यहाँ है ही नहीं हमारे इलाके में मस्जिद का तकद्दुस। यहाँ खांसेंगे, छींकेंगे, बलगम निकालेंगे, वज़ू में से आवाज़ें आती हैं। ये तो बड़ी एहतराम की बात है। अगर कोई चीज़ आपको पड़ी हुई मिल जाए ना, कोई गंदी चीज़, उसे भी जेब में रख लें उठा के। दाढ़ी का बाल आपके अगर गिर गया उसे भी जेब में रखें। ये बैतुल्ला कहा मस्जिद को कुरान ने, अल्लाह के घर। हम तो बैतुल्ला समझे ना, सिर्फ मक्के को ही कहते हैं। ये अल्लाह के घर हैं, बैतुल्ला हैं। तो वहाँ भागा दौड़ी का क्या मतलब? आप अच्छा आप खुद सोचो, आपने वज़ू करा और आप भागे, आपकी रकत निकल रही, रुकू में चले गए मौलवी साहब, पाँव स्लिप हो गया आपका। एक रकत तो आपको मिलनी थी, वो उसके चक्कर में आपकी 12 नमाज़ें चली गई, पैर में मोच आ गई आपके। इसी तरह से आप जब भाग के नमाज़ पकड़ेंगे तो आपका सांस फूलेगा, खुशू कहाँ रह गया, ना आपने सही तरह नियत की। तो इसलिए आराम से, अगर आपकी रकत निकल गई, वैसे तो कोशिश ये करें पहले पहुँचें। मगर इस दौर में जिसमें हम जी रहे हैं, यहाँ तो 5 मिनट पहले आप मस्जिद पहुँच जाओ, खाली होती है। 5 मिनट बाद आप देखोगे मस्जिद खाली, वो बात ही नहीं रही। मोमिन के लिए तो हदीस ही आती है कि मोमिन मस्जिद में मछली की तरह है, जैसे पानी में मछली होती है। तो इसका मतलब मछली को पानी में ही सुकून मिलता है, ज़िंदगी मिलती है। तो हमें मस्जिद में सुकून और ज़िंदगी मिलनी चाहिए, हम भागते हैं। तो इसलिए थोड़ा पहले पहुँचे और वक़ार के साथ हल्के हल्के चल के, जैसे नबी की चाहत है। बहुत से आदमी मस्जिद में चले जाएँ, वो जो भी हो, लेकिन देख लिया कि भाई नमाज खड़ी हो गई जमात, तो वहाँ से निकल जाएँ, जो 1-2 रह जाए सूट, तो उसमें निकल जाएँ, तो उसका क्या हिसाब है? इनका सवाल ये, बहुत से लोग 1-2 रकात निकलने पे वहाँ से निकल जाते हैं, पूरी नमाज़ पढ़ने के चक्कर में कहीं और पढ़ लेंगे। कोई हरज नहीं है, अगर उनका तकवा ये कहता है कि उन्हें पूरी तकबीर उला से मिलनी चाहिए तो बेहतर है ये बात। क्योंकि हमारे इलाके ऐसे हैं कि 10-10, 15-15 मिनट के फ़र्क से कई जगह नमाज़ें होती हैं। तो ये बेहतर बात है, उनकी अच्छी मुत्तकी होने की बात है। कैप वगैरह लगा लेते हैं, माथा नहीं टिकता, तो कैसे नमाज हो जाती है? इनका सवाल ये, कैप लगा लेते हैं, माथा नहीं टिकता, क्या नमाज होती है? बिल्कुल हो जाती है भाई। अल्लाह तक हमारी नीयतें पहुँचती हैं। वैसे अगर आप थोड़ा सा कैप को ऊपर कर लेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा सजदा करने में। आप कुछ पूछ रहे थे भाई? मेरी बेटी पर उसका शोहर जुल्म करता है, नशा करता है, क्या करें? इनका सवाल ये है कि किसी साहब की बेटी है, उस पर उसका शौहर जुल्म करता है और वो नशा भी करता है, क्या करें? भाई उसे वार्निंग दें, कुछ दिन उसे समझाएं, प्यार से उसके रिश्तेदारों को इकट्ठा करें। अगर वो मानता है और मारपीट ख़त्म कर देता है, नशा ख़त्म कर देता है, तो बिल्कुल अपनी बेटी को उसके यहाँ भेजें, वरना छुड़ाने अल्लाह रास्ता खोल देगा कुछ ना कुछ इंशाअल्लाह। देखो तलाक़ अल्लाह को नापसंद है, लेकिन इसीलिए जायज़ रखी है उसने कि कहीं अगर आप फंस जाएँ, ऐसा आदमी मिल जाए आपको, तो आप सिसक के ज़िंदगी ना जिएँ। आपकी बेटियाँ जो हैं वो गाय भैंसे नहीं है कि आप उन्हें पिटने के लिए छोड़ दें। आप उनकी शादी से पहले एक रैपट किसी का बर्दाश्त नहीं कर सकते, अपने किसी रिश्तेदार, किसी पड़ोसी का, कि आपकी बेटी को कोई रैपट भी मार दे। और वहाँ आप अपने दामाद को आप गाय भैंसों की तरह उससे पिटवाते हो। अपनी कहाँ की खुददारी, कहाँ की मर्दानगी है? पहले दिन ही साले की खाल उतार लो जिस दिन उसने हाथ उठाया हो शराब पी के। ज़कात इकट्ठा करने वाले मदरसे में इकट्ठी हुई जमात को, वो इकट्ठी जो ज़कात होती है उसकी आधी रकम देते हैं, क्या ये ठीक है? इनका सवाल ये है, ज़कात इकट्ठी करते हैं